ویسے تو تزکیہ جو ہے نا وہ پڑھایا نہیں جا سکتا، یہ تو صحبت سے آتا ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ اٹیچ ہونے سے آتا ہے۔ لیکن ہم یہ ایک ناقصی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے کانٹینٹ کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ تھوڑی بہت آگاہی آئے نوجوان کے اندر، اور جب اس کے اندر ڈیزائر شعلہ پکڑے گی نا تو اس کو وہ کریکٹر بھی مل جائے گا جس کی صحبت میں جا کے یہ سیکھ جائے گا مزید آگے۔ تو یہ تو عمر بھر سیکھتا ہے نا انسان۔ اس میں سب سے اہم سلائیڈ آج جو اس تزکیے کی لنچ پن کہلاتی ہے وہ کریکشن آف مائنڈ میپ ہے۔ اب جیسے سلطان بھائی ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کس لوکیشن پہ بیٹھے ہوئے، ہم بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جگاور چوک سے آپ لیفٹ لیے اور چندنین روڈ آئے گا، اس پہ این جی اسکول کے سامنے جو ہے وہ ہے۔ ہم ان کو مائنڈ میپ کا ایک آئیڈیا دے رہے تھے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ تو فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ میپ پہلے سے بنا ہوا ہے، اس لیے ہم روزانہ آ جاتے ہیں، انکانشیسلی ڈرائیو کرتے ہوئے روزانہ ہم یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمارے کنڈکٹ میں وہی چیز ایگزیکیوٹ ہوتی ہے جو فرسٹ ہمارے مائنڈ میں میپ کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ اب یہ کریکشن آف مائنڈ میپ کیا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کچھ اور طریقے سے بنی ہوئی ہے میرے ذہن میں نے اس کی کریکشن کرنی ہے۔ تزکیہ یہاں سے شروع ہوگا۔ اب اہم چیز کیا ہے کہ میرے ذہن میں کیا بنا ہوا ہے جس کو میں نے ٹھیک کرنا۔ میرے ذہن میں یہ بنا ہوتا ہے کہ جب کوئی بیبی، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تھا 7 سال 14 برس 21 برس، تو پہلے 7 برس سے جب وہ دوسرے فیز میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے ڈیزائرز نمو پاتے ہیں، اس کا نفس اب بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کی انسٹنکٹ اور اس کے ایموشنز اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دوران ہماری یہ بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، چاہے افریقہ میں کوئی بندہ ہو، لاہور میں ہو، ایسٹ یورپ کے کسی گاؤں کے اندر بیٹھا ہوا ہو، یہ اللہ نے سب کے ایک ہی ڈیزائن پہ پیدا کیا۔ ہمیں یہ ایلوژن ہونے لگ پڑتا ہے کہ ہم اس دنیا میں فارور رہیں گے، اور پھر لمبی لمبی، جیسے قرآن کہتا ہے نا، یہ لمبی لمبی شیطان نے ان کو لمبی لمبی پلاننگز کرنے کی طرف لگا دیا، منصوبہ بندی کرتے ہیں لمبی لمبی۔ یہی بیسک ریزن ہے جہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مائنڈ میپ جو میرے ذہن میں بن جاتا ہے کہ میں یہاں فار ایور رہوں گا یا لمبا رہوں گا، میں یہ اس ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں موت کو اگنور کیے دیتا ہوں، یا میں اپنی فیٹ سے واقف نہیں ہوتا، میں اپنی جو پیچھے سے جرنی تسلسل میں چلا آ رہا ہے اس سے میری آگاہی نہیں ہے۔ تو یہ کریکشن آف مائنڈ میپ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے ذہن کے اس نقشے کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے، اور یہ ٹھیک ہو کے کس پوائنٹ پہ آ جائے گا کہ مجھے یہ فیلنگ آئے گی اور یقین ہو جائے گا اس کے ٹھیک ہونے کے بعد کہ میں یہاں مسافر ہوں اور میں نے تھوڑے سے شارٹ ٹائم کے لیے یہاں سٹے کرنا ہے، اس کے بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ جیسے مدرز ووم میں آیا تھا اور اس دنیا میں آنے کا ایک پیٹرن اللہ نے بنایا تھا مدرز ووم کے ذریعے، اسی طرح موت اس دنیا سے جانے کا ایک ایگزٹ ہے کہ جب میں اس ایگزٹ سے نکلوں گا تو میں موت کے ذریعے نکلوں گا۔ تو میں جب اس چیز سے آگاہ ہو جاؤں گا تو میں یہاں پہ لمبے پلانز نہیں بناؤں گا اور اس جہان کو ٹیمپریری سمجھ کے جیوں گا۔ حالانکہ جو میرے اندر ڈیزائرز بڑھیں گی، جو انسٹنکٹ آ رہی ہیں، وہ بائی ڈیفالٹ ایسی ہیں کہ مجھے یہ فیلنگ آئے گی کہ میں یہاں آیا ہوں، اور جیسے جیسے میں نمو پاؤں گا، گرو کروں گا، میرے حواس گرو کر رہے ہوں گے، نفس گرو کر رہا ہوگا، تو کیونکہ اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھ رہا ہوں گا کہ لوگ مال کما رہے ہیں، ڈیزائرز کے پیچھے لگ رہے ہیں، گاڑیاں، بزنس آگے پیچھے، تو سیم پیٹرن پہ میں بھی چلتا جاؤں گا۔ اس میپ کو میں نے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ مائنڈ میپنگ سب سے پہلے اس کی کریکشن ضروری ہے تزکیہ کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن ہمیں بہت ساری جگہوں پہ پرسویٹ کرتا ہے کہ دنیا ریئل نہیں ہے، تم اس کو حقیقی سمجھ بیٹھے ہو، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ حفصہ ویسا ہی ہے، اور ایک دفعہ نہیں ہے، ٹائم اینڈ اگین یہ مضمون آتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھتے ہیں، ایک عرصے تک یہ حدیث پی ٹی وی پہ آتی رہی مغرب کے بعد کہ مسلمانوں جائیدادوں اور جاگیریں نہ بناؤ ورنہ تم دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ ایسے ہی ہے جی، یہ اس کی جسٹ ہے حدیث کی۔ جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھتے ہیں نہج البلاغہ کو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی 2 دن کی ہے، جس دن آپ کے حق میں ہے
تو کبر مت کرنا، اور جس دن یہ آپ کے خلاف ہے تو اس دن پیشنس رکھنا. یہ حضرت علی کہتے ہیں. تو مولانا رومی کیا کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ پیسنجر ہو اور یہاں سے گزر رہے ہو، آپ یہاں رہتے نہیں. یہ مولانا روم کہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم یہاں بیسیکلی ٹریولر ہیں، پیسنجر ہیں، ہم یہاں پہ مسافر ہیں اور گزر رہے ہیں. اب یہ عالم ارواح میں جب ہم دیکھتے ہیں انسان کی 20-25 ہزار ہسٹری سے پیچھے جاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی لٹریچر نہیں ہے. تو کچھ احادیث سے انٹیوشن لیتے ہیں ہم، اور کچھ ڈیوائن نالج سے انٹیوشن لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پروفیسر احمد رفیق اختر کی ایک بک پس حجاب کے مطابق کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کاسموس کو ڈیزائن کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے 50,000 سال پہلے ہماری ارواح کو تخلیق کیا تھا، اور اللہ رب العزت کی ذات جو تھی وہ عدم سے موجود ہے اور ابد تک موجود رہے گی. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی. جب ابو عقیل بن رزینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آقا کریم، اللہ رب العزت کی ذات کائنات کو بنانے سے پہلے کہاں تھی؟ دیکھیں کتنا سائنٹیفک کویسچن پوچھا. تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بادلوں میں تھا جس کے اوپر بھی ہوائیں تھی اور نیچے بھی ہوائیں تھی. جب یہ بگ بینگ کے سائنٹیفک فیکٹس کو سائنٹسٹ دیکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کے فلپ ہونے سے پہلے موئسٹ ایئر پائی جاتی تھی ارد گرد جب بگ بینگ ہوتا ہے، جو سورۃ انبیاء کی 30 نمبر ورس میں آتا ہے. تو عالم ارواح میں جب یہ تمام ارواح تخلیق ہو گئیں، عدم سے اللہ رب العزت کی ذات تھی اور وہ اب ہمیشہ موجود رہے گی. جب یہ تخلیق کر دی گئی ارواح تو ان سے جو سورہ فاطر کے اندر، سلطان بھائی یہ بتائیے کہ مضمون سورۃ فاطر کے اندر ہی آتا ہے جس میں ایک دفعہ ہی قرآن میں آتا ہے کہ تم لوگوں کو 2 دفعہ مارا گیا اور 2 دفعہ زندہ کیا جائے گا. یہ سورہ غالباً فاطر ہی ہے، اگر آیت ہے تو کائنڈلی ریپروڈیوس کیجئے اس کو. آراف میں بھی آتا ہے. حافظ صاحب آپ بتائیے ذرا تھوڑا سا. اچھا ہو سکتا ہے آراف میں بھی آتا ہو. تو جب ہماری ارواح رب العزت نے ان سے حلف لیا تھا قالوا بلا لست بربکم، جو ڈائلاگ ہوا تھا اللہ رب العزت کے بیچ اور ان کے بیچ، تو اس ڈائلاگ کے بعد جو ہے ایک ایک کر کے پھر اس میٹیریل ورلڈ میں ان کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ عالمی امتحان میں ان کو آزمانے کے بعد ان کو انعام دیے جائیں. تو اس میں جو تزکیہ ہے یہ جو جہان ہے، پیچھے ہم تسلسل میں چلے آ رہے ہیں، عالم ارواح میں رہے، مدرس ووم میں آگئے، میٹیریل دنیا اس میں آگئے، عالم ناسوت جس کو کہتے ہیں، اس سے برزخ میں چلے جائیں گے. وہ بھی ایک پورا جہان ہے، وہ بھی ایک پورا جہان ہے. جیسے مدرس ووم میں بیبی تھا تو وہ ایک پوری دنیا تھی اس کے لیے. جیسے وہ باہر ڈیلیور ہوتا ہے تو باہر بڑے آسمان دیکھتا ہے، وہ بڑی وسعت دیکھتا ہے آسمان کی، تو وہ حیران ہوتا ہوگا کہ میں کہاں گیا ہوں. ایسے ہی جب اس پیسیج سے میں ایگزٹ وے سے نکلوں گا موت کے ذریعے تو میں برزخ میں چلا جاؤں گا. وہ ایک بلینز گلیکسیز کی ٹریولنگ ہے بیسیکلی. وہاں پہ پاسپورٹ دکھانا اور پوچھا جائے گا من ربو کا. The moment you answer this question rightly، راستہ کھول دیا جائے گا اور آپ ایک کھڑکی کھل جائے گی ونڈو اور آپ مزے کریں گے، سو رہے ہوں گے. وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ گلیکسیز کی بلینز گلیکسیز کی ایک بلین ایئرز کا جرنی ہے جو عالم برزخ میں انسان چل رہا ہوتا ہے. پھر ہم عالم حشر میں چلے جائیں گے اللہ کے حضور. وہاں پہ ہمارے معاملات جو ہیں جو ہم نے کیا ہوگا یہاں پہ ان کو، جیسے وہ سورت بنی اسرائیل کی آیت آتی نا، ہم نے تمام انسان کے اعمال کتاب کی شکل میں اس کے گلے میں لٹکا دی ہے. تو روز حشر اس کو کہیں گے کہ یہ کتاب دیکھ لے اور اپنا فیصلہ خود ہی کر لے آج تو. اس کے بعد ہماری فیٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گی کہ ہم نے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. تو یہاں پہ تزکیہ یہ مڈ وے پہ ہے. میٹیریل اس عالم ناسوت میں، میٹیریل جہان میں جہاں پہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، یہاں پہ اگر ہم تزکیہ کر لیتے تو جیسے ہی تزکیہ یافتہ جو انسان ہوں گے، یہاں پہ ایک میں ضمنی بات عرض کیے دیتا ہوں. یہ ذوالفقار نقش بندی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ جو برزخ ہے یہ بھی بیسیکلی ایک تزکیہ کی فیز ہی ہے کہ جو دنیا سے کر کے نہیں جائے گا اس کا برزخ میں تزکیہ ہوگا. تو پھر جا کے اللہ رب العزت ہو سکتا ہے ایٹ دا ڈے آف ریزریکشن تمام کو جو ہے وہ نکال دے. اور جس نے تزکیہ یہاں پہ کر لیا، یہ تو ایک ہم انٹیوشن اپلائی کر کے اپنا فورس ہی کر رہے ہیں نا. تو یہ اللہ کے قوانین ہے، وہ جو مرضی کرے، بادشاہ ہے. تو یہاں پہ جو تزکیہ کر جائے گا انسان، وہ کوالیفائی کرے گا اس جگہ کے لیے جس کو
جنت کہتے ہیں، وہ پیوریفائی پلیس ہے، اور اس کے لیے پیوریفائی کینڈیڈیٹ اللہ رب العزت کو چاہیے کہ جو پیوریفیکیشن اپنی کر کے آ جائے گا، اس کے لیے ایلیجیبل ہوگا، کوالیفائی کرے گا، وہ اپنی جگہ بنا جائے گا۔ یہ عالم ارواح ہے، عالم ارواح میں ہم رہے، مدرس ہوم میں آئے، ہم یہاں دنیا میں میٹیریل دنیا میں آئے، ہمارے نفوس نے ہمیں یہ illusion دیا کہ یہ جہان جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا۔ ہم نے اپنے مائنڈ میپ کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں، ہم یہاں ٹریولر ہیں، پیسنجر ہیں، مسافر ہیں، اور ساز و سامان نہیں ہم نے اکٹھا کرنا ہے، یہاں پہ مسافر بن کے رہ کے اپنے، کیونکہ سرویلنس لگی ہوئی ہے ہمارے اوپر، ہمیں بہت ایکسٹریملی مائنیوٹ لیول پہ ہمیں مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ یہ الگ دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری شارک سے الگ قریب ہے، روزانہ کی بیسس پہ ہمارے اعمال اوپر جا رہے ہیں۔ تو یہ میٹیریل ورلڈ جو ہے یہ ایلیوژن ہے جس میں ہم آپ رہ رہے ہیں۔ تو یہ 7 سٹیجز عالم ارواح سے لے کے حشر تک، ہیون اور ہیل تک، یہ 7 سٹیجز تقریباً بنتے ہیں۔ وہ اس کی دوسری کہ جب یہ ارواح تمام تخلیق ہو گئی اور رب العزت نے ان سے اپنا ڈیوائن اکارڈ لے لیا، ان سے انڈرٹیکنگ لے لی، ان سے پوچھا کہ میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام نے یونانیمسلی کہا کہ ہاں بالکل آپ ہیں۔ تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ خالق نے ان کو کہا کہ اب میں تمہیں جدائی دوں گا اور رہنمائی آئے گی میری طرف سے، تو جس نے اس کی پیروی کی اور جدائی میں بھی مجھے یاد رکھا، تو اس کے لیے پھر میں نے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ اور جو مجھے بھول گیا، اب جیسے وہ فزکس کی، کوانٹم فزکس کی ایک تھیوری آف انٹینگلمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی ایک فوٹون جو ہے وہ بلینس لائٹ ایئر کی دوری پہ ہو تو وہ دوسرے فوٹون سے جو ہزاروں سال کے نوری فاصلے کی دوری پہ اس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ انٹیوشن اپلائی کر کے فورس سے کیا جاتا ہے کہ ہماری سول ڈیوائن سیلف سے آلریڈی آج بھی کنیکٹڈ ہیں، تبھی ایک ایک منٹ کی، ایک ایک سیکنڈ کی جو ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ اوپر پہنچ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے ہر چیز سے آگاہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے سول جو ہیں اللہ کے مشاہدے میں رہی، کانٹمپلیشن میں رہی، تو اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں، اسماء حسنہ ہیں، جو جس میں صفاتی اسم ہے اور اس میں ذات ہے، جب کوئی شخص ان کے ذکر میں رہے گا، کانسٹنٹ ان کے ذکر میں رہے گا، تو یہ سول جو اللہ رب العزت کی کانٹمپلیشن میں تھی، یہ دوبارہ خوابیدہ سے بیدار ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن پاک اور احادیث جو ہیں وہ ہمیں ذکر کے لیے پرسویٹ کرتے ہیں۔ تو جب ذکر میں کوئی شخص کانسٹنٹلی رہتا ہے تو وہ، جیسے وہ ایک آیت آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا رنگ ہی سب سے خوبصورت رنگ ہے۔ سلطان بھائی لوجہ اللہ کہتے ہیں اس کو، وہ صبغۃ اللہ۔ تو وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں کہ رحمان یا رحیم یا کریم، یہ تمام رنگ ہیں اس کے، یا غفار یا رزاق، یہ تمام رنگ ہیں۔ جب ایک شخص 9 سال سے لے کے 80 برس تک نماز پڑھتا ہے اور کانسٹنٹ پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر کہیں رحمان، رحیم، کریم کا رنگ نہیں چڑھتا، تو اس کو نماز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو رنگ تو چڑھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے، اس کے اندر ٹینڈرنیس آنی چاہیے، کمپیشن آنی چاہیے، کائنڈنیس آنی چاہیے، گریس آنی چاہیے، لو آنا چاہیے، یہ کریکٹرز اس کے اندر آنے چاہیے تھے، پھر نماز اپنی عروج کو پہنچنی تھی۔ تو یہ سول میٹ، ایک میں نے چھوٹا سا ٹائٹل لکھا ہوا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت شخص ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بہت ٹائم تک بھی رہ لیتے ہیں لیکن ہم کمپیٹیبل نہیں رہتے، ہمارے ذہن کی ہارمنی نہیں ملتی ان سے، اور بہت سارے پہلی دفعہ ہمیں نظر آتے ہیں تو فوراً ایک دم جو ہے نا وہ کمپیٹیبل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ جب ہماری ارواح اکٹھی تھی عالم ارواح میں تو ان کے گروپس بنے ہوئے تھے، تو جن سے ہماری روح وہاں پہ آشنائی پکڑ گئی تھی، وہ یہاں پہ جب نظر آتا ہے تو فوراً اس سے جو ہے نا وہ آشنا ہو جاتی ہے، تو یہ سول میٹ ہے۔ تو یہ ڈیوائن اکارڈ، جب اللہ رب العزت قالوا بلا پوچھ رہا تھا، لست بربکم پوچھ رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نور کا نقطہ میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، جس کو ہم سول کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس میں ادراک موجود تھا، اس میں انڈرسٹینڈنگ تھی اس وقت بھی، حالانکہ جسم نہیں تھا اس کے پاس، اور یہ پہچان رہی تھی، آئیڈینٹیفائی کر رہی تھی کہ یہ میرا خالق ہے اور میں مخلوق ہوں اس کی، اور یہ میرا پالنے والا ہے۔ تو آج بھی وہ ادراک جو ہے، ہم نے صرف اسی ادراک کی طرف جو ہے نا شعور ذات میں ڈائیو کر کے اسی ادراک کی طرف جانا ہے کہ ہم شعور ذات سے خدا شناس ہو جائیں۔
یہ غزالی صاحب سے میں نے لی تھی، یہ تینوں سلائیڈز انہیں کی ہیں. یہ زندگی کا ایک سپین بنایا ہوا جس کو کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایوریج پاکستان ساؤتھ ایشین کنٹریز میں 65 ایئرز تک بھی جیتا ہے، 66 ایئر تک جیتا ہے، تو اس کے 3 حصے کر لیں، 1/3 1/3 1/3. تو اگر ہم نارمل سلیپ 6 سے 7-8 گھنٹے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 66 سالوں میں 22 سال تو ایک عام آدمی سو کے زندگی گزار جاتا ہے. سلطان بھائی ایسے ہی ہے، سو کے ہم نے گزار جانی ہے زندگی. لیکن اگر سوتے ہوئے میں سنت طریقے کو اڈاپٹ کرتا ہوں، دائیں ہاتھ لگا کے اپنے نیچے سوتا ہوں، اور جو پوزیشن اللہ کے نبی نے بتائی ہے وہ اس میں سوتا ہوں، اور دعا پڑھ کے سوتا ہوں، ذکر و اذکار کر کے سوتا ہوں، تو یہ سونا میرا عبادت ہے، کیونکہ میں سنت طریقے پہ آیا ہوں. جو کام میں سنت طریقے پہ کرتا جاؤں گا وہ میرا عبادت ہے، چاہے میں سوئی کیوں نہ رہا ہوں. تو یہ سنت ہے. اگر سنت طریقے پہ میں واش روم گیا ہوں یہ بھی عبادت ہے. اگر سنت طریقے پہ میں نے لباس بدلا یہ بھی عبادت ہے. اگر سنت طریقے پہ میں نے جوتا پہنا ہے یہ بھی عبادت ہے. اگر سنت طریقے پہ میں نے اپنی پرائیویٹ پرسنل زندگی میں بیڈ شیئر کیا اپنی مسز سے یہ بھی عبادت ہے. مجھے بتائیے کتنی زبردست چیزیں ہیں یہ. اس لیے ہمارا دین ایک مذہب نہیں ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یہ نظام ہے پورا جو واش روم سے لے کے ہمیں تجارت کے اصول تک بھی بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے کیسے لین دین کرنا ہے. تو یہ جو سپین آف لائف ہے جو ہمارے پاس یہ بہت چھوٹا ہے. اگر ہم 22 سال لگائیں کہ سو کے گزارتے ہیں اس کو، تو اس کے بعد ایک بچہ جو ہے جب 13 برس چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں وہ سو بھی رہا ہوتا ہے، اس کا آدھا حصہ کچھ حصہ سونے کا ادھر بھی جا رہا 22 سال میں، لیکن اس دوران تو اس کا شعور ڈیولپ نہیں ہوتا. 13 سال زندگی کے یہ گزر جاتے ہیں، 14-15 سال وہ ایجوکیشن میں گزار دیتا ہے. اگر پی ایچ ڈی کرنے چلا گیا تو 2-4 سال اور بڑھ جائیں گے اس کے. تو ہمارے پاس اتنا سا سپین بچ جاتا ہے زندگی کا جس پہ میں صبح سے شام تک اتراتا پھرتا ہوں، مال کماتا ہوں، ایروگینس آتی ہے میرے اندر، پریسٹیج، گاڑیاں، پریسٹیجیس، پاؤں ہی نہیں میرے زمین پہ لگتا. وہ اتنی سی زندگی ہے، معمولی سا شارٹ سپین ہے. اور اس میں بھی کیا چیز ہے، نہ میرے پاس پیرنٹس چوز کرنے کا اختیار ہے، نہ بہن بھائی چوز کرنے کا اختیار ہے، نہ بیوی، ایون نہ بچے اولاد بھی میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں، اگر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے شاید بیٹیاں کوئی بھی نہ لیتا. تو کس چیز کا اختیار؟ ان آنکھوں کا، ان ہاتھوں کا، ان کانوں کا، اس زبان کا. انہی کا ہم نے تزکیہ کرنا ہے، انہی کی پوچھ گچھ ہوتی ہے. اگر ہم نے ان کو کنٹرول کر لیا، تزکیہ کر کے میں نے آنکھوں کو قابو میں کر لیا، میں نے زبان سے اللہ کی کبریائی ہر وقت بیان کی، میں نے ہاتھوں کو اللہ کی پرسویشن کے لیے یوز کیا، کہیں غلط استعمال، میرے قدم اللہ کی تبلیغ کے لیے اٹھے، یہ عبادت ہے ساری، یہی دین ہے ہمارا. ایسے ہی سلطان بھائی یہی اسپرٹ ہے ہمارے دین کا. تو یہ بہت چھوٹا سا ٹائم ہے. ایسے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناج البلاغہ میں صحیح کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ رہتے نہیں ہیں، ہم یہاں سو رہے ہیں. جب کسی شخص کی موت آتی ہے تو ہم جاگ جاتے ہیں. تو ان کا کہنا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان وہ جو غافل ہے نا وہ سو ہی رہا ہے ایک طرح. جو شخص اللہ رب العزت کی یاد میں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات زندہ و جاوید ہے، جو شخص اللہ رب العزت کی یاد میں ہے، کانسٹنٹ انوکیشن میں ہے، وہ جاگ رہا ہے. وہ سوتا ہوا بھی جاگ رہا ہے، وہ نہیں سو رہا، وہ جاگ رہا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تزکیے کے لیے سب سے بیسک پیرامیٹر ایک ہی لفظ میں کچھ سائیکولوجیکل ایکسرسائزز کے علاوہ سارا کا سارا تزکیہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. اس سے ایک ڈیوائن سٹرینتھ ملتی ہے میرے باطن میں. اس ڈیوائن سٹرینتھ سے ہی مجھے آنکھوں پہ قابو کرنا آتا ہے، ہاتھوں پہ قابو کرنا آتا ہے، تھاٹس پہ میرا کنٹرول آ جاتا ہے کہ میں نیگیٹو تھاٹ کو نہیں لوں گا، میں پازیٹیو تھاٹ کو لینا شروع کر دیتا ہوں. میرے قدم میرے اختیار میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی یاد سے ہی آئے گا. یہ جنگ آسان نہیں ہے نفس کے خلاف لڑنا. جب اللہ کے نبی غزوہ تبوک سے آ رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور گرامی مرتبت نے فرمایا تھا کہ اب ہم ایک چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف چل رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آقا کریم جنگ و جدل اور کفار مشرکین کو مارنے کے علاوہ اور کون سی بڑی جنگ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم نفس کے خلاف جنگ کریں گے.
تو یہ تزکیہ بنیادی طور پہ نفس کے خلاف جہاد ہے، سب سے افضل جہاد اس کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ رسپانسبلٹی شارٹ سپین، ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے اور رسپانسبلٹی بیگر ہے ہمارے پاس۔ وہ جیسے وہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے بہت دفعہ یہ حدیث عرض کی ہے کہ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاذ جب جنت میں سیٹل ہو جائیں گے نا تو وہ اس سانس پہ ریگریٹ کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر دنیا میں گزرا ہوگا۔ جب وہ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ کسی نے ایک مرتبہ سلطان بھائی نے سبحان اللہ کی تسبیح زیادہ پڑھی، ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا، تو اوہو اتنی بڑے بڑے اس کو مرتبے ملے، تو میں خواہش کروں گا کاش میرے ہر سانس میں سبحان اللہ چل رہا ہو۔ تو یہ جنتی اس وقت کو پچھتائے گا جو وہ اللہ کے ذکر کے بغیر سانس گزار کے جائے گا۔ اس لیے اس کو جب وہ ذکر سانسوں میں چلا جائے تو یہ ہمارے ہاں مسٹک فلسفی میں اس کو پاس انفاس کا ذکر کہتے ہیں۔ پاس انفاس کا ذکر کہ ریممبرنس آف گاڈ ود بریدنگ، کہ آپ سانس میں اس کو لے گئے ہیں اور سانسوں میں آپ کو یاد ہے۔ اور جب انسان انہی کیفیات میں رہتا ہے تو یقین مانیے اسی دوران ہی واش روم میں جانے کے دوران اس کو یاد رہے گا میں نے دعا پڑھنی ہے، اور اس کو یاد رہے گا میں نے بایاں پاؤں اندر رکھنا، دایاں باہر رکھنا، اور اس کو کیونکہ یہ حالت حضوری ہے، یہ اللہ کی یاد سے آتی ہے، کانسٹنٹ ذکر سے آتی ہے۔ ادروائز تو یہ غفلت کے شیڈز اتنے باریک ہوتے ہیں کہ یہ ہٹتے نہیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس سے ہٹتے ہیں۔ تو یہ اوپر ٹائٹل ہے کہ پرائرٹیز، ہم نے اس کی بگننگ شروع کی تھی، زندگی ترجیحات کا نام ہے۔ تو پرائرٹیز کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ پرائرٹیز اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ ہمارے پاس مدت دورانیہ بہت کم ہے، سپین ڈیوریشن بہت کم ہے، اور ذمہ داری ہمارے پاس بڑی ہے۔ بڑی ذمہ داری اس سینس میں ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کا پتہ چلا ہے تو میں نے اس کو پھیلانا ہے، میں نے دعوت دینی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جس کی جسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک آیت بھی آتی ہے تو وہ بھی بتائیے۔ مسلمان بنیادی طور پہ ایز اے مبلغ پیدا ہوا ہے تبلیغ کے لیے، اس نے تبلیغ کرنی ہے، تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر بہت بڑی ہے۔ اب اس کے پری ریکوزٹس ہیں تزکیہ کے، یہ ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیے ہیں اور یہی کرکس ہے تزکیہ کا۔ تزکیہ کا یہی کرکس ہے پری ریکوزٹس۔ جب یہ پری ریکوزٹس ہم پورے کرتے ہیں تو ہم تزکیہ کی ڈومین میں ان ہو جائیں گے۔ اگر یہ پری ریکوزٹس ہم نہیں لے کے چلیں گے تو ہم تزکیہ کو کچھ آدھا پکڑیں گے، آدھا نکل جائے گا ہم سے، ہمیں پورا انٹر ہونا پڑے گا۔ اس کا پہلا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اگر میں تزکیے کے راستے پہ ہوں اور لینا چاہتا ہوں تزکیے کو، اور چاہتا ہوں کہ میرا باطن اندر سے اجلا اور مصفا ہو جائے اور اللہ رب العزت سے مجھے حکمت، وزڈم اور سگیسٹی ملے، تو مجھے سب سے پہلے اپنی زندگی میں سچ لانا پڑے گا۔ یہ سچ کا سفر ہے کہ وہ شخص جو تزکیے کے راستے پہ آنا چاہتا ہے اس کی زبان ہمیشہ ٹروتھ فل رہے گی، وہ مصلحت کے تحت بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہی خرابی ہے بنیادی طور پہ جو باحیثیت نیشن ہمارے اندر آج آ گئی ہے۔ ہم بلا ضرورت جھوٹ بولتے ہیں، بلا ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں، اس کے باوجود ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، بلکہ یہ دو طرح مضمون آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ آقا کریم میں کیا کروں کہ زندگی میں جو ہے وہ بیوٹیفائی ہو جائے، میرا زندگی میں خوبصورتی آ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ تلاوت کیا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے سچ بولنا ہے۔ سچ کا سفر، وہ ایک حدیث اور بھی آتی ہے جس میں ایک شخص نے آیا کہ میں غیبت بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے۔ تزکیے کے سفر پہ سب سے پہلی چیز جو سالک نے لینی ہوتی ہے وہ ہے سچ۔ یہ ہے سچ کا سفر۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو دو ہی گروہ بن جاتے ہیں، ایک جھوٹ ہے اور ایک سچ ہے۔ تو مومن بنیادی طور پہ سچ والے راستے پہ ہے، اور جھوٹ والا راستہ جو ہے وہ طاغوت اور کفر کا راستہ ہے۔ تو سچ کے راستے پہ وہ کسی بھی انداز میں جو مرضی ہو جائے، بظاہر اس کو لگے گا کہ شاید یہ بزنس میں اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو کوئی لاس ہو جائے گا، نہیں، یقین مانیے یہ الوژن ہے اس کا، نہیں لاس ہوتا۔ جب کوئی شخص اللہ کے لیے یہ کام سارے کر رہا ہوتا ہے، مالک اس میں بلیسنگز ڈال دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے اس میں۔
اگر کہیں پہ پیسے کمائیں گے تو اس کی ان ریٹرن میں کہیں پہ آپ کو پیس مل رہا ہوتا ہے، ٹرنکویلٹی مل رہی ہوتی ہے، سکون آ رہا ہوتا ہے زندگی میں، چیزوں میں ترتیب آ رہی ہوتی ہے، حسن آ رہا ہوتا ہے، گھر میں صحت آ رہی ہوتی ہے. ہم چیزوں کو نیرو اینگل میں سوچتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا پری ریکوزٹ وہ ٹروتھ فلنس ہے کہ تزکیہ والے بندے کی زبان ہمیشہ سچ سے لبریز رہے گی. اور دوسرا اس کا پری ریکوزٹ ہے فیئر ارننگ، کیونکہ اب دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے یہاں پہ اوقات شب و روز کو گزارنے کے لیے روٹی روزی کا بھی تو بندوبست کرنا ہے نا. تو روٹی روزی کا بندوبست میرے سامنے کنڈیشنز لگی ہوئی ہیں کہ میں نے ناجائز طریقے سے رزق نہیں کمانا. تزکیے کے راستے پہ چلنے والا شخص اپنی ارننگ کو فیئر رکھے گا، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں پہ رومی کی ایک مثنوی ہے کہ چونز لقمہ تو حسد بینی دوام، جہل و غفلت آن راندہ حرام. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لقمہ جو تو نے کھایا ہے اس سے تیرے اندر کنسیٹ، حسد آ رہا ہے، جیلسی آ رہی ہے تیرے اندر، تو اس کو تو حرام سمجھ، اس کھائے گئے لقمے کو تو حرام سمجھ. کہتے ہیں لقمہ تخم ستو برشندے شہا، کہتے ہیں لقمہ بیج ہے اور جو خیالات ہیں وہ اس کا پھل ہے، درخت ہے. کہ اگر کھانے کے بعد ایک رزق کا نوالا کھانے کے بعد میرے تھاٹس پیور نہیں رہتے، ان میں جیلسی آتی ہے، ان میں لالچ آتا ہے، ان میں حسد آتا ہے، ان میں کبر آتا ہے، ان میں کنٹیمپٹ آتی ہے، ہیٹ آتی ہے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ اس نوالے کو تو حلال مت سمجھ، اس کو ریویو کر، اس کو حرام سمجھ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو نے صحیح نوالا کھایا ہو اور اس سے یہ فیلنگز آئیں کہ یہ بیج ہے اور یہ فیلنگز اس بیج سے بننے والا درخت ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ لقمہ بحر و گورے شندے شاہ، کہ لقمہ جو ہے وہ بحر ہے، یہ سمندر ہے جس کا موتی جو ہیں وہ خیالات ہیں. تو یہ فیئر ارننگ ہے. جیسے وہ بال جبریل کی ایک پوئم ہے، اقبال اردو میں پوچھتے ہیں اور مولانا رومی اس کا پرجین میں جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کہتے ہیں مجھے سیکرٹ بتائیے کہ سگیسٹی اور وزڈم کیسے مل سکتی ہے، میں کیسے دانا بن سکتا ہوں، حکمت فراست کیسے آ سکتی ہے میرے پاس. علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ، کہ میرے اندر ایکٹسی آ جائے، میرے اندر سوز آ جائے، میرے اندر لو آ جائے، یہ کیسے آئے. تو دیکھیں مولانا روم کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں علم و حکمت آیدز نان حلال، کہ جو علم ہے، جو ٹرو نالج ہے اور جو وزڈم ہے یہ آنیسٹ لیونگ سے آتی ہے، کہ ٹرو نالج اینڈ وزڈم آر بورن آف این آنیسٹ لیونگ، یہ رزق حلال سے آتی ہے. پھر کہتے ہیں عشق و رکت زائد از نان حلال، کہ جو عشق ہے اور جو رکت ہے جس کو ہم گریہ کہتے ہیں، آنکھوں میں نمی کا آنا کہتے ہیں، وہ رزق حلال کے نوالے سے آتا ہے. تو یہ فیئر ارننگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر کہیں پہ شائبہ بھی آپ کو لگے کہ یار یہ رزق میرا پلیوٹ نہ ہو جائے، اس سے دور ہو جائیے. جب آپ اللہ کے لیے کسی چیز میں احتیاط برت رہے ہوں گے تو بلیو کریں کہ آپ کی زندگی برکتوں سے بھر جائے گی. یہ ہے تقویٰ. جیسے سلطان بھائی کہتے ہیں نا، ایک عام اور ایک تقوی کے خاص مراتب. تو تزکیہ آپ کو تقوی کے عام مراتب سے اٹھا کے خاص مراتب کی طرف لے چلتا ہے. پھر آپ نے احتیاط برتنی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا، یہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حدیث ہے، اصلاح کیجئے گا، ہم بڑے پور ہیں ویسے ان چیزوں کے اندر ابھی، کہ ان سے پوچھا تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جیسے ایک چادر ہے اور وہ جھاڑی سے گزر رہے ہیں آپ اور آپ نے اپنا بچانا ہے. تو مطلب یہ میٹیریل دنیا، یہ عالم ناسوت، تو جگہ جگہ یہاں آفات کھڑی ہوئی ہیں منہ کھولے، یہ تو آپ نے بچ بچ کے نکلنا ہے وہاں سے. یہاں تو یہ آفتوں کا جہان ہے، لیکن یہ جہان اس لیے آفتوں کا نہیں ہے کہ جب کوئی شخص یہاں پہ خدا شناس بننا چاہتا ہے تو رب العزت یہ جنگ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے تو آسان ہوتی ہے، بندے کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں.
اور فضل ہی اس کو اللہ رب العزت کا آسان کرتا ہے. درجہ فہم، عقل، فراست اس میں بندے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی بڑا تیر مار لیا ہو. یہ کرم ہوتا ہے بس اس کا، لٹرلی بس. اس کے بعد تیسرا اس کا پری ریکوزٹ ہے پیور گیز، کہ آنکھیں جو ہیں ان کا پاک رہنا بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا جب علی آڈیٹوریم کے اندر وہ چانس ملا تھا چھوٹا سا، اس دوران بھی میں نے عرض کی تھی کہ آج ہماری NLP اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو اگر ایک سپر کمپیوٹر کنسیڈر کر لیا جائے تو انسان کے یہ جو برین ہے یہ 60% ڈیٹا ان آنکھوں سے بھیج رہا ہوتا ہے اوپر. میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں میرا برین اسی حوالے سے میپنگ کر رہا ہوتا ہے. اگر صبح سے شام تک میری آنکھیں ناپاک دیکھیں گی، مادی چیزوں میں گم رہیں گی، تو میرے برین کا پوٹینشیل جو ہے وہ مادی چیزوں میں گھومتا رہے گا. صبح سے شام تک میں لوگوں کی خوشامد، کبریائی، غیبت، چغلی سنتا رہوں گا تو یہ برین کے نیورونز جو ہیں 100 بلینز نیورونز یہ کبھی بھی بڑے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچیں گے. تو میں نے تزکیہ کے راستے پہ تیسرا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول لینا ہے. بازار میں چلتے ہوئے اسپیشلی جب کوئی ینگ مین بازار میں چل رہا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا وہ تیسرے کلمے کا ورد کرے، دعا بتائی تھی، اور آنکھوں کی حفاظت کرے، کیونکہ بازار سب سے بری جگہ کنسیڈر کی جاتی ہے جہاں پہ بے پردگی ہوتی ہے اور نامحرم آگے پیچھے. تو بازار تو اب بہت دور کی بات ہے، اب تو یہ ڈیوائس ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے. تو یہ اس دوران بندہ اس ڈیوائس میں موجود نیگیٹیوٹی سے بچے گا جب وہ اللہ کے ذکر سے کانسٹنٹ سٹرینتھ لے لے گا اندر سے. تو پھر اس کے اندر سے یہ قوت آ جائے گی کہ وہ اس کو روک دے گی کہ میں نے اس میں نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی. ادروائز تو یہ ہاتھ میں ہمارے برائی آئی کھڑی ہے آج. تو اقبال کا وہ ایک شعر ہے نا، وہ کہتا ہے خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ، وہی ہے نگاہ کے نہیں نظر سپہر پہ رکھتا ہے جو ستارہ شناس، نہیں ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ. پھر اس کا دوسرا شعر ہے کہ خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ، وہی ہے نگاہ کے نہ خوب و خوب سے محرم، وہی ہے دل کے حلال و حرام سے آگاہ. یہ نگاہ کو کنٹرول کرنا. پھر اقبال کی جیسے وہ ایک آخری پوئم وہ جو آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کہ تیری پونڈرنگ فیکلٹیز کہاں چلی گئی ہیں، مجھے آج بھی آسمانوں سے صدائیں آ رہی ہیں، تو کیوں غور و فکر نہیں کرتا. اقبال یہ کہتا ہے. پھر اس کا آخری شعر اس پوئم کا بڑا زبردست ہے کہ روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، کہ جہانوں کے آر پار وہ نہیں دیکھتی. کون سی؟ جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک، کہ جو نگاہ پاک نہیں ہے وہ آسمانوں کے آر پار ان ہیونز پہ، جہانوں میں جو مادی جہان اور عالم ہیونز، یہ ناسوت، جبروت، ملکوت، ان کی آر پار جو دیکھتی ہے وہ پاکیزہ نگاہ ہوتی ہے. وہ جیسے شیخ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ چشمے تر ہی کو چشمے بینا بنایا جاتا ہے جو گریا کی حالت میں رہتی ہے، پاک چیزیں دیکھتی ہے. تو یہ آنکھ کا پاک رکھنا بڑا ضروری ہے. چوتھا تزکیے کا پری ریکوزٹ ہے درود شریف. یہ وہ تسبیح ہے سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت کے اندر جو آتی ہے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی کثرت سے درود و سلام بھیجو. تو درود کیا ہے؟ بیسیکلی یاد ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے نبی پہ درود بھیجتا ہے تو وہ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ وہ پھر اس لشکر میں ہو جاتا ہے. کس لشکر میں؟ جس میں اللہ اور اس کے فرشتے ہیں، اس کا حصہ بن جاتا ہے. اس میں پھر یہ احادیث کے اندر بڑے اسٹیبلشڈ مطلب فیکٹس ہیں اب احادیث کے اندر کہ اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں جو درود پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ بڑی بلیسنگ کی بات ہے درود کا پڑھنا. اس سے پھر ایک بات اور ہے، جب ہم مسٹک فلسفی کے اندر دیکھتے ہیں تو جو شخص کثرت درود میں رہتا ہے اس کا تزکیہ بڑی جلدی ہوتا ہے، اس کا باطن بڑی جلدی آباد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈیوائن اسٹرینتھ ملنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں پہ کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا. ادروائز تو کوئی شخص سائیکولوجیکل ایکسرسائز کرے اور اللہ کے ذکر اور درود میں نہ رہے تو میرا خیال ہے کہ وہ مشکل ہے
کہ یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہیں چیزیں، اور اس کے ذکر اور درود کے بغیر ہو سکتا ہے وہ ایک چیز کو پکڑے تو چار اور اس کے گرد جو ہے نا وہ گھیرا ڈال کے کھڑی ہوئی ہوں. یہ اس کے اندر کمپلیکیٹڈ سائنس ہے. پھر چوتھی چیز اس میں جو ہے وہ وضو میں رہنا ہے. وضو میں جب کوئی شخص رہے گا تو ایک تو سب سے پہلی بات کہ نماز کی ادائیگی آسان ہو جائے گی اس کے لیے. وضو میں رہے گا تو وہ ویسے ہی تھوڑا سا روحانی سا محسوس کرے گا اپنے آپ کو. اس کو فرشتے گھیرے رکھتے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. پھر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جو وضو کی حالت میں رہتا ہے. برکت آتی ہے اس کے رزق کے اندر. اب اس حالت کو مینٹین کرنے کے لیے آبویسلی وہ فاسٹنگ میں چلا جائے گا. اب فاسٹنگ ایک ایسی چیز آ رہی ہے، فاسٹنگ نہیں کرے گا تو کم از کم وہ اپنی خوراک کو ضرور کنٹرول کرے گا. ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو پہلی بدعت امت کے اندر داخل ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو پہلی بدعت امت کے اندر داخل ہوئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران 7 سے 8 نوالے خوراک رکھی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث دیکھتے ہیں تو وہ 3 حصے 1/3 کہ 1/3 میں مسلمان کھاتا ہے. ہم اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں جب یہاں اورل کیویٹی سے باہر آنا نہ شروع ہو جائے. تو یہ شکم سیری بنیادی طور پہ ہمارے قلب کو مردہ کر دیتی ہے. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا پرشین کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اندروں ازتام خالی دار تادر آن نور معرفت بینی، کہ تو اپنے شکم کو تھوڑا سا خالی رکھ تاکہ تو اس میں معرفت کا نور دیکھ سکے. وہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سینگ ہے، وہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ when your stomach is empty, when your stomach is filled, whole of your soul transform into a body, and when your stomach is empty, whole of your body transform into a soul. اب لندن کے اندر ایک سینگ مشہور ہوئی تھی 2020 کے اندر. 2020 کی سینگ تھی وہ یہ تھا کہ eat your food like a medicine, otherwise you will have to eat medicine like a food. اور آج دیکھ لیں آپ پرسکرپشن 20 بھی وہ 10 طرح کی دوائیاں TDS لکھی ہوتی ہیں، صبح دوپہر شام کھانی اور 10 آئٹمز. تو اگر 10 دوائیاں لینی اور صبح دوپہر شام کھانی اور 10 گولیاں ہیں تو ایک دن میں ایک بندہ 30 گولیاں کھا رہا ہے. آج یہ وہی کام کر رہا ہے. مولانا رومی کی مثنوی وہ کہتے ہیں یہ شکم جب بھوکا ہوتا ہے تو ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. جب یہ بھرا ہوتا ہے تو اس کے 1000 مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ شکم ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا نا، اپنے خالق کو نہ پہچانے، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم. دارا ڈیریس، جم جمشید، یہ ایران کے بڑے بڑے طاقتور بادشاہ تھے. کہتا اگر اپنے رازق کو پہچان لیا تو یہ تیرے نوکر ہیں، گدا ہیں تیرے. یہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے دل یا کہ شکم، کہ تو نے دل لینا ہے کہ شکم لینا ہے. تو یہ جس سے دل مردہ ہوتا ہے وہ بسیار خوری ہے، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے. اور ہم تو آپ یقین مانیں جسٹ اپنی ڈائٹ پیٹرنز کو دیکھ لیں نا ایز اے نیشن، تو ہمارے ہاں مغرب کے بعد ہائی کیلری ڈائٹ. الیاس دمبا کڑائی، مطلب یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے، مجھے نہیں کرنی چاہیے یہ بات، لیکن ہم صرف کیا پیٹ ہی سب سے بڑا مسئلہ رہ گیا ہمارا. ایز اے نیشن اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کھاتے ہیں بس، کھاتے کھائے جا رہے ہیں. اس سے یہ تھاٹ ہی نہیں آتی کوئی اس کے علاوہ. وہ ایک اور مجھے بات بڑی اچھی یاد آ رہی، وہ کہتے ہیں کہ when we eat to meet out the hungerness، تو یہ اور کیٹیگری ہے. ہم نارملی we eat to please our players، ہم شہوت کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں، پلیئرز کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں. اور جب کوئی شخص جو ہے بھوک مٹانے کے لیے کھاتا ہے اور پلیئرز کے شیڈ سے اوپر اٹھتا ہے، ایبسنس آف پلیئر کی ڈومین سے نکلتا ہے، آل سارٹ آف پلیئرز، تو وہ اس قدر بڑی حقیقت سے ملتا ہے جہاں پہ ہیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایموشنل ہیلنگ آتی ہے، فزیکل ہیلنگ آتی ہے، اور اسپرچل ہیلنگ آتی ہے. تو یہ فاسٹنگ ہے کہ تزکیے کے راستے میں
فاسٹنگ بڑی اہم ہے. تو اس لیے آپ جب مسٹک فلسفی میں بھی دیکھیں گے تو صوفیاء لوگوں کو کھلایا کرتے تھے جبکہ خود وہ روزے سے ہوا کرتے تھے. تو وضو کو مینٹین کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے یا کم کھائیں گے کم از کم، تاکہ ہم اپنی جو حاجات ہیں، انسانی حاجات، واش روم جانا، ان کو مینیمائز کر سکیں اور وضو کو اپنے کو مینٹین رکھ سکیں. اور اینڈ پہ اس کا آخری پری ریکوزٹ وہ ہے استغفار. یہ سارا تزکیہ اس میں سمٹا ہوا ہے. ہم بنیادی طور پہ بہت سارے ایسے ایکٹ، کنڈکٹ اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو جب کوئی کانسٹنٹ استغفار کرتا رہتا ہے تو وہ واش آؤٹ ہوتی رہتی ہیں چیزیں. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا میں جسٹ بیان کرتا ہوں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کہیں پہ یہ شائبہ تک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے. اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک خاص پردہ ہوتا ہے جو میرے دل سے کہیں میری آنکھوں پہ آ جاتا ہے تو وہ استغفار ہی سے دور ہوتا ہے. آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں اور یہ اس کے 6 پری ریکوزٹس ہم نے سم ہاؤ ون اور دی ادر لیکچر میں کسی نہ کسی انداز میں بیان کرتے رہنے ہیں تاکہ ہم لے سکیں ان کو کہ یہ سچ لینا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے وضو میں رہنا ہے، ہم نے جو ہے درود شریف پڑھنا ہے اور اپنے رزق حلال کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے. اور جب یہ 6 پری ریکوزٹس پورے ہو جائیں گے اور تزکیے کے راستے پہ ہم گامزن ہوں گے تو 3 چیزیں پھر ڈیوائن سیلف کی طرف سے ہمیں گریجولی ملنا شروع ہو جائیں گے ریوارڈ کے طور پہ. ان میں سب سے پہلا کریکٹر ہے، ان میں پھر یقین ہے اور پھر بصیرت ہے. اور اگر ہم قرآن کو بھی ایسے پریسائز کرتے جائیں اور پریسی نکال لیں اس کی تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آ کے وہ بلیف پہ آ کے ہی رکتا ہے کہ آپ کو جو ہے بلیف پہ لے آئے گا کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، کہ میں نے انسان کو عقل، فہم، شعور اس لیے دیا ہے کہ چاہے تو وہ انکار کر دے، چاہے تو وہ یقین کر لے. تو یہ آزادی دی ہے. تو یہ تزکیہ دیکھیں نا، جب وہ مریم، ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے لیکن میں اس کو اب میرے ذہن میں آ گیا، میں جلدی سے کہہ دیتا ہوں. جو وہ مریم علیہ السلام کو وہ عیسیٰ علیہ السلام لے کے چلتی ہیں گود میں ان کو، تو وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ یہودی راہب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مریم نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تو یہ تو نے کیا کام کیا. اب دیکھیں کہ مریم کیا کہتی ہیں. مریم علیہ السلام، مریم اب دیکھیں تھوڑی سی دیر کے لیے اس سٹیج پہ اپنے آپ کو لائیے کہ اگر کوئی شخص اتنے سے بچے کے بارے میں یہ کہے کہ یہ بولے گا تو میرا خیال ہے کہ اگر میں ایسے کہوں تو آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب پاگل ہو گئے ہیں. ایک کہ مجھے آپ نارمل نہیں گنیں گے، کہیں گے یہ پاگل ہو گیا بندہ. یا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس بندے کا یقین اس لیول کا کہ یہ بولے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کا یقین تھا یہ کہ یہ بولے گا، اور دیکھیں پھر وہ بولے. تو یہ تزکیہ جس چیز کی طرف لاتا ہے ہمیں سمیٹتا ہوا یقین کی طرف لاتا ہے. ہم بظاہر تو اس دنیا میں رہتے ہوئے کہتے ہیں ہاں اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہماری یہ زبان پہ چیز رہتی ہے، لیکن کہیں ہماری ڈیپن انکانشیس اور سب کانشیس فیکلٹیز کے اندر یہ تزکیے سے جاتی ہے. آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں.